دیکھیے صاحب، کسی چیز کو جب سمجھنا ہوتا ہے نا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو آپ ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کے خالق کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس نے اس چیز کی تخلیق کی ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ کو بتاتا ہے کہ وہ چیز ہے کیا. اسی طرح سے یا تو وہ خالق بتائے گا، یا پھر وہ چیز جس کے ذریعے سے آئی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بنیادی طور پہ اس چیز کی وقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے، اس کا ایک ڈور اوپنر ہے، اس کا ایک دیباچہ ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے، اس کا ایک سر ورق ہے. اس رمضان کو اگر سمجھنا ہے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈور اوپنر کی طرف چلے گئے، اس مقدمے کی طرف چلے گئے، اس دیباچے کی طرف چلے گئے، یا اس سر ورق کی طرف چلے گئے، تو آپ کو یہ رمضان سمجھ میں آ جائے گا. اور وہ ڈور اوپنر کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ فرمایا، بڑا تاریخی اور کمال خطبہ ہے صاحب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے سامنے بہت سے اس وقت ظاہر ہے کیمرامینز بھی موجود ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف بھی موجود ہے، تو آپ سن رہے ہیں میری باتوں کو، اور آپ بھی سن رہے ہیں میری باتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ رات یا تو 21 میں ہے، یا 23 میں ہے، یا 25 میں ہے، یا 27 میں ہے، یا 29 میں ہے. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. لیکن وہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے بدلے میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے اگر کیلکولیٹ کیے جائیں تو 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک رات میں اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس کی تو شان بہت اونچی ہے، وہ چاہے تو اس سے زیادہ عطا کرے. اس کے بعد اسی خطبے میں آتا ہے کہ تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ جو اس مہینے میں کسی نیکی کی غرض سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے عام دنوں میں، عام مہینوں میں فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے. اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. پھر اس خطبے میں آگے یہ بات آتی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. ذرا سنیے اگلے جملے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے. یعنی جنت ایسے ہے کہ جیسے ایک قدم آپ صبر کے ساتھ اٹھا دیجئے، اللہ تعالیٰ دوسرا قدم داخل جنت کر دے گا. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ غم خاری کا مہینہ ہے. دیکھیے آج کورونا وائرس کی افتاد ہے، دنیا بھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ کیسا، میں یہ کہوں اگر جملہ تو غلط نہ ہوگا، کہ جہاں یہ افتاد ہے وہاں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے کرسی دی ہے، جن کے پاس فراوانی ہے مال کی، اگر وہ اس جملے کو سمجھ لیں تو یقین مانیے جنتیں اس وقت بکھری پڑی ہیں. بس لینے والا کوئی ہونا چاہیے، حاصل کرنے والا ہونا چاہیے کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے. تو آئیے ان تمام لوگوں کی غمخاری کیجیے جو اس وقت بھوک میں ہیں، افلاس میں ہیں، غربت میں ہیں، پریشان ہیں، جن کے گھر پہ راشن موجود نہیں ہے، جو آج شاید ہو سکتا ہے خدا نخواستہ خاکم بدین سحری کا انتظار کر رہے ہوں گے، افطار کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، تو غمخاری کیجیے ان تمام لوگوں کی. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اسے دوزخ سے نکال کر داخل جنت کر دے گا. اور اس کو وہ ثواب عطا کرے گا جو روزے دار کا ثواب ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. اب صحابہ تو ظاہر صحابہ تھے، سرکار علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرا سکے، تو ہم کیا کریں؟ ظاہر دل پسیج رہا تھا نا کہ ہم تو اس نفع کے سودے میں پیچھے نہ رہ جائیں. رحمت للعالمین کی رحمت پہ صدقے جائیے، قربان جائیے. میرے سرکار نے فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو ایک پانی کے گھونٹ پر، ایک کھجور کے ٹکڑے پر، یا ایک دودھ کے گھونٹ پہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس میں 4 چیزوں کی تو کثرت کرو. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں ذرا سنیے. فرمایا کہ 2 چیزوں کو ایسی کثرت کرو کہ اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اور 2 چیزوں کے بغیر تمہارا چھٹکارا نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو، تیسرا دوزخ سے پناہ مانگو، اور چوتھا اللہ سے جنت کے طلبگار بن جاؤ. یہ 4 چیزیں ہیں جس کی کثرت کرو.
اور آخر میں میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سرکار فرماتے ہیں، قربان جائیے ان پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسے حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت کر دے گا۔ تو یہ تو مہینہ ایسا ہے صاحب کہ بس انعام ہی انعام ہے، اکرام ہی اکرام ہے۔ سرکار علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود تھے، پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے کوئی وحی نازل ہونے والی یا کسی دشمن سے مٹ بھیڑ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا کہ پہلی رات کو اہل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آج دنیا اس تک و دو میں لگی ہے کہ ویکسین بن جائے، دنیا اس تک و دو میں لگی ہے کہ کورونا وائرس کا تدارک ہو جائے، دنیا اس تک و دو میں لگی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پوری دنیا میں مریض ہیں، جو سپریم پاورز تھی وہ ڈھیر ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ رب کی مشیت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، احتیاط کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے، ظاہری طور پہ بھی تھامنا ہے اور باطنی طور پہ بھی تھامنا ہے۔ یہ جو کرونا ہے نا، اصل میں یہ وائرس کچھ پکار کے کہہ رہا ہے، کوئی وسپرنگ ہے، کوئی آواز ہے، اگر اس کو محسوس کریں، اور اگر میں اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک آواز آتی ہے، آواز یہ آتی ہے کہ کرونا وائرس شاید ہمیں یہ کہتا ہے کہ آج سے، یعنی رمضان کی ابتدا سے، یہ فیصلہ کر لو اور عہد کر لو اپنے رب سے کہ غیبت کرونا یہ کہتا ہے کہ غیبت آج سے کرونا، جھوٹ مکر و فریب جال سازی آج سے کرونا، رشوت کا لین دین آج سے کرونا، کرپشن آج سے کرونا، لوگوں کی گردنوں کو مارنا آج سے کرونا، ملاوٹ کرنا آج سے کرونا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ذخیرہ اندوزی بہت ہوتی ہے نا، آج سے کرونا، لوگوں کے اندر جال سازی آج سے کرونا، بہتان بازی آج سے کرونا، حلال اور حرام کے تصور کو ختم آج سے کرونا، بلکہ یہ کہیے کہ آج سے گناہ کو کرونا، بس پرہیزگاری کو اختیار کرونا، یہ ہے بنیادی طور پہ بات جو انشاءاللہ ہمیں 30 دن تک سمجھنی ہے۔